بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ایک مسلمان مرد یا عورت کسی ایسے شخص سے نکاح کر سکتے ہیں کہ جو ان کے فرقے سے مختلف فرقے سے تعلق رکھتے ہوں؟ اور کیا وہ کسی غیر مسلم سے نکاح کر سکتے ہیں؟ پہلے تو مختلف فرقوں کے افراد کے آپس میں نکاح کے امکان کو لیجیے۔ اگر ایک مرد اور ایک عورت مسلمان ہیں تو عام حالات میں ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک فرقے سے تعلق رکھتا ہے یا دوسرے سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ فرقے واریت سے باہر نکلیں۔ ہم صرف مسلمان ہیں اور ہمارے لیے یہی شرف کا ٹائٹل ہے۔ ہمارے ہاں ابتدائی سے پہلی صدی سے دو فرقے بن گئے، شیعہ اور سنی۔ یہ دونوں مسلمان ہیں، اور ان میں اگر کوئی ایک فرقے سے تعلق رکھنے والا مرد ہے اور دوسرے فرقے سے تعلق رکھنے والی عورت ہے، ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تاہم نکاح کے معاملے میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے، جن سب کو اگر سامنے رکھیں تو جو چیز ایک عنوان بنتی ہے وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ موافقت، کمپیٹیبلٹی۔ اس موافقت میں معاشی معیار، خاندان کا پس منظر، خیالات اور اسی طرح سے مذہبی رجحانات، یہ سب پیش نظر ہونے چاہیے، اس لیے کہ ایک اہم فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو اگر کوئی ایک نقطہ نظر رکھنے والا فرد کسی ایسے شخص سے نکاح کا فیصلہ کر رہا ہے کہ جن کا مذہبی نقطہ نظر اور رجحان مختلف ہے، تو اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ خیالات کا، نظریات کا فرق آگے چل کے ان کی خاندانی زندگی میں کوئی مشکل پیدا کرے گا۔ اور یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ کل کو جب اللہ کی مرضی سے اولاد ہوگی تو اس اولاد کی تربیت میں مذہبی خیالات کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ ایک وہ شرط کہ جو قرآن مجید نے بیان کر دی ہے، ہر صورت ملحوظ رہنی چاہیے، وہ ہے توحید کی شرط۔ ایک بندہ مومن کہ جو ایک اللہ کو ماننے والا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اس کا نکاح کسی ایسے شخص سے نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی توحید کے بارے میں مطمئن نہیں ہے، دوسرا نقطہ نظر رکھتا ہے، اور اس کے خیال میں شرک ایک قابل قبول مذہبی رجحان ہے، تو شرک کرنے والوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ ایک شرک وہ ہے کہ جو اعلانیہ ہے۔ بعض لوگ اعلانیہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی الہ معبود مانتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو کسی صورت بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم توحید کو مانتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ شرک کر رہے ہیں، تو اچھے اہل ایمان مسلمانوں کو کہ جو توحید کو ماننے والے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی نکاح کرنے سے گریز کرنا چاہیے، لیکن اس کو آفیشلی، سرکاری طور پر، یعنی باقاعدہ روکا نہیں جا سکتا۔ یہی معاملہ غیر مسلموں کے معاملے میں بھی ہے کہ ایک مسلمان مرد کا تو کسی غیر مسلمان خاتون سے نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی وہ اصلاً توحید کے قائل ہیں۔ یعنی اس فہرست کو آپ آگے پھیلا سکتے ہیں ایسے اور لوگوں کے معاملے میں بھی، خواتین کے معاملے میں بھی، کہ جو توحید کے قائل ہیں لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئی۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ مرد اگر یہ فیصلہ کر رہا ہے تو اس کو اپنے اس فیصلے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا آگے چل کے کوئی مشکلات تو نہیں پیدا ہو جائیں گی۔ البتہ مسلمان خواتین کے معاملے میں
کہ کیا وہ بھی کسی توحید کو ماننے والے ایسے مرد سے نکاح کر سکتی ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر اس کا جواب نفی میں ہے. لیکن اگر کوئی خاتون ایسا کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی ہیں تو ان کو کوشش کی جائے گی کہ روکا جائے کہ آپ ایسا نہ کریں. لیکن فرض کیجئے کہ اگر وہ کرنے کی طرف مائل ہیں تو انہیں توحید کی شرط کو تو لازماً دیکھنا ہوگا اپنے ہونے والے شوہر کے معاملے میں، اور گھر والے اگر کوئی خاتون ایسا فیصلہ کریں تو انہیں سمجھانے کی کوشش کریں. مگر اگر وہ سمجھانے پر بھی راضی نہ ہوں اور نکاح کر بیٹھیں تو ان سے تعلقات نہ توڑیں، بلکہ ان سے اور ان کے شوہر سے اچھے تعلقات قائم کرتے ہوئے ان کو اللہ کے دین کی طرف مائل کریں کہ کل کو امید ہے کہ اللہ سے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے.